مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لیکن یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ مسلمان جدوں بےمان ہون گے انہاں وچوں جننے بےمان ہونے نے جننے ایک بےمان ہون گے انہاں کافراں دا مال ہی ویکھنا ہے. سونے نبی فرمایا ہے لکل امت فطرت و فطرت امتی المال، فرمایا ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوندا ہے، میری امت دا فتنہ مال ہے. والے بندے قیامت والے دن اللہ تعالی نو اے نہیں آکھ سکن گے کہ سانو اس وقت دے یہود نصارا دے فتنے شرارتاں سازشاں دی سمجھ ہی نہیں سی لگتی تے اساں بچدے کیویں اللہ. لیکن انشاءاللہ العزیز یہ موضوع ہی انجدا ہے کہ تساں انہاں دے فتنے دی جڑ تک پہنچ جاؤ. یعنی ایویں سمجھو کہ جڑی اصل بیماری ہے نا اس بیماری تک میں تن لے جانا. رہا مسئلہ علاج دا، علاج سارے کو پہلو ہی موجود ہے. 1400 سال پہلو سرکار علاج دے گئے. اگرچہ میں اس موضوع نو کل اسے شجاباد کے علاقے بیان کیتا ہے، تاہم تبدیلی ہوے گی، نئے اضافات ہون گے، نئی تحقیقات دے نال اس کو پیش کراں گا. جڑے سنی بیٹھے ہو وہ بھی تکرار محسوس نہ کرو گے، بلکہ جدید مزید فوائد تو مستفید ہو گے انشاءاللہ العزیز. میں انہاں مسائل دوتے کیوں زور دے رہا؟ تساں عوام الناس تے کجا رہے مدارس دے علماء تے مفتیان تے خانقاواں دے جڑے مشائخ اس وقت شمار ہوندن وہ انہاں چیزاں تو بے خبر ہیں. تہاڈا کی نام لواں میں؟ بالکل طفل مکتب انہاں مسائل دے اندر بال تاں کر کے شوکت علی سیالوی صاحب اور مولانا اشرف سیالوی صاحب، مفتی طیب ارشد صاحب جڑے حضرات مناظرے تے آئے سن، وہ خود ایک گل تسلیم کر گئے کہ انہاں مسائل دے اندر تیری تحقیق بہت زیادہ ہے، لہذا اسان وقت دے اساں بھی تیری تحقیق دے نال مطالعہ کری. سان مواد پیش کر، میں انہاں نو مواد پیش کیتا ہے، وہ مطالعہ کر رہے ہیں. لیکن جڑا اصل نقطہ ہے نا، اصل نقطہ گل ساری نقطے چ ہی ہوندی. ایمان بھی سارا ایک نقطے چ پیا ہے اور کفر بھی سارا ایک نقطے چ پیا. اس نقطے تک پہنچنا اصل کمال ہے اور فضل رب ذوالجلال ہے. جڑا بندہ یہودی فتنیاں نو نہیں سمجھے گا او دا ایمان خطرے چ ہوئے گا. ایمان دی دولت، دین دی قیمتی دولت اس بندے بچاونی ہے جڑا انہاں ملعوناں دے فتنیاں نو سمجھ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو پیدا فرما کے جنت وچ رکھ کے تے یہ نہیں فرمایا میری عبادت کر لے، ذکر میرا کری جا، بس نال فرمایا ہے ان ھذا عدو لک ولزوجک، اے آدم اے شیطان تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن ہے، اس دا خیال رکھنا. کہ بدبخت قوم ساڈی جڑی بنی پیا تھا، بدبخت جڑے بنے پیا نا، اس گل پچھو بنے پیا اساں دشمن تو بے خبر ہاں. ادھر یہ حکم پیا ہوندا ہے کہ خیال رکھ اس شیطان دا، تہاڈا تے تہاڈی گھر والی دا دشمن ہے. تھانو سانو جے اللہ تعالی ایتھے زمین دے اوتے نماز دا حکم فرمایا ہے تے نال نماز دے افتتاح وچ سانو فرماندا ہے
آکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں بھائی پڑھ دے اعوذ باللہ؟ کیوں پڑھ دے ہو؟ اللہ دی بارگاہ وچ آن کے تے دشمن دا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تے دشمن بھی ہو جڑا پلیت ہے، سب تو زیادہ پلیت شیطان ہے، اس پلیت دا ذکر اللہ دی نماز دے شروع وچ کیوں کرتے ہو؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اللہ فرماندا ہے جدو قرآن پڑھیں شیطان تو اللہ دی پناہ لویں. کیوں فرماندا ہے؟ محبوب باری تعالی جل مجدہ الکریم دی کلام پاک دی تلاوت تو پہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے دا کی مقصد ہے؟ یہ میں سوال دا ایک دا جواب دے رہا جڑا اندر لوکاں خبیث لوکاں دے ذہن وچ اٹھدا ہے. اور واندے نے محفل میلاد ہوئے، پاک محفل ہوئے تے پھر یار پلیتاں دا ذکر شروع کر دینا تے انگریزاں دا ذکر شروع کر دینا تے یہودیاں دا. اس دا کیا مطلب ہے؟ میں اس انہاں خبیث ذہن دا رد پیا کرنا کہ نماز جیسی پاک عبادت ہوئے تو اس دے شروع وچ شیطان دا ذکر کیا معنی رکھدا ہے؟ وہ کو سمجھ آ رہی نے ستے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ دشمن ایسا خبیث ہے تیرے مگر کہ تیرا بال جمدا ہے تے ہوج ماردا ہے. جمدے نے تیرے پیچھے بھی جڑے بال جمدے روندے کیوں روندے؟ شیطان وکھی وچ ہوج ماردا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمدیا نہیں روئے، شیطان انہوں دے نیڑے نہیں آ سکیا. اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمدیا نہیں روئے. آپ نے جمدیا اللہ تعالی دی توحید دا اعلان فرمایا ہے شہادت دی انگلی اٹھا کے. کیوں؟ شیطان اس وقت نیڑے نہیں آ سکیا انہوں نے، محفوظ نے، مامون نے. وہ ایڈی کم بخت قوم جنہ دے جمدے بال دے پیچھے ابلیس لگا ہے، ابلیس تو بے خبر نے. تو ایمان کیویں بچاویں گا؟ دین کیویں بچاویں گا؟ جیڑا پہلے دن اللہ تعالیٰ نو کہہ کے آیا ہے کہ اللہ میں تیری قسم ہے میں آدم دی اولاد نو گمراہ کر کے اپنے نال جہنم لے جا لاغوینہم اجمعین، انہاں سارے نو میں گمراہ کراں گا اور جہنم لے جاؤں گا کیونکہ تو مینوں اس دی وجہ نال ملون کیتا ہے. وہ پہلے دن اللہ تعالیٰ نو یہ کہہ کے تیری عداوت اور دشمنی دا اعلان کر آیا ہے، اور ایک تو ہے جڑا اس کے خلاف ذکر ہی نہیں سننا چاہتا. کیسے مردود اساں بن گیا، کیسے جاہل بے وقوف بن گیا، کیسی ساری مت وج گئی ہے کہ اپنے اصلی دشمن دے خلاف سننا بھی گوارا نہیں. یہ مطلب ہے پھر تو گمراہ کرنے چو واقعی کامیاب ہو گیا. جڑا اس دعویٰ کیتا سی وہ میں کامیاب ہو گیا. کامیاب نہ ہوندا تے اساں خوش ہو کے اس دے خلاف بول دے بھی صحیح، اس دے خلاف سن دے بھی صحیح. جی اساں سننا بھی گوارا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے واقعی اساں اس دے دعوے چ آ گیا اور جہنم دا بالن بن گئے. میری گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ اور کئیاں نو تے اس انج گمراہ کیتا ہے کہ انہاں آخیا شیطان دا وجود ہی کوئی نہیں. وہ ہے سر سید سر سور علی گڑھی. وہ خبیث آندا نیچری آندے نے، سائنسدان آندے نے شیطان دا وجود ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے انہوں نے تے پکا اس اپنے جال جکڑ لیا ہے کہ جدوں یہ میرے وجود دے ہی قائل نہیں ہون گے تے پھر جو یہ کرن گے یہ میری طرفوں نہیں سمجھن گے. جب نہیں سمجھن گے تو ہر عمل اپنا اچھا سمجھنا ہے، لانتی بن کے آپ میرے نال جہنم جان گے. یہ مطلب ہے شیطان ادھروں تے ہو گیا پکا مطمئن.
اور تیرے انہوں کوئی فکر نہیں کہ میرے جال چوں نکل جان. نکلنا تے اس بندے نے ہے جال چوں یا سوچنا نکلن دا جس بندے پہلا یقین رکھنا ہے کہ شیطان دا وجود ہے وے اور انساناں تو علاوہ جویں اللہ تعالی نے نوری مخلوق فرشتے پیدا فرمائے اسی طرح شیطان ناری مخلوق علیحدہ پیدا فرمائیے. وہ انہاں لعنتیاں دا کام ہے سرکشی اور اللہ دے فرشتیاں دا کام ہے اللہ دی عبادت اور فرما برداری. ہوں شیطان دشمن اس دے مظاہر جڑے ہیں وہ انہاں نال پچھانیا جاوے گا مظاہر نال پچھنیچے گا. اس دی ذات دی پچھان تین میں نہیں ہو سکتی. انہوں انبیاء علیہم السلام ویکھدے نے اولیاء کرام ویکھدے نے. جس طرح میں ایک دوجے نو ویکھنے آ اس طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام ابلیس نو فرشتیاں نو انج ویکھدے نے. اور یہ تساں مراتب دا فرق اج محسوس کر رہے ہو کہ ایک بندہ کوئی آلہ لا کے بندے دے جسم دے وچوں پہ ویکھدا ہے. اس نو آندے ہو جی ایکس رے پہ کرتا الٹرا ساؤنڈ پہ کرتا ایک دوربین نال پہ ویندا ایک خوردبین نال پہ ویکھدا. جی آلات درمیان دے اندر آمن تو مراتب دا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک بندے دا مرتبہ آئے وے کہ وہ نہیں پیا ویک سکتا اور ایک وے کہ وہ کسی شاید کثیف دے پار بھی پیا ویکدا ہے. تو کیا تسا اینا نہیں سوچ سکتے کہ اس نال یہ دلیل ثابت نہیں واضح نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یقیناً روحانی نظام دے اندر یہو جائے بندے ضرور پیدا فرمائے جنہاں دے اندر روحانی طاقت رکھی ہے جس نال فرق مراتب ہوندا ہے. جتھے تیری اکھ نہیں پہنچ سکنی اوتھے سید الانبیاء دی اکھ مبارک ضرور پہنچے گی. حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبراں تو گزردے تے فرماندے نے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے. عذاب ویکھ لیا پھر عذاب ویکھن دے باوجود عذاب ویکھن دے نال عذاب دے سبب نو بھی ویکھ رہے ہیں. فرمایا ایک چغل خوری کردا سی دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا. یہ عذاب دا سبب نال بیان فرما دیتا ہے. معلوم ہویا اللہ تعالی دے پاک مقدس لوگ خصوصاً انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم انہاں دی نگاہ مبارک جڑی شاید ادراک کرے گی جتھے پہنچے گی اوتھے تہاڈی ساڈی اکھ میرے وال ویکھو توجہ کرو ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ. ہوں جب شیطان ہے تو سانو دسنا اس نہیں وہ بولتا بھی ہے فتنے بھی پاؤں ہے سارا کچھ کرتا ہے شرارت جوڑتا بھی ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لیکن اس دے گمراہی دے طریقے وہ تو سانو معلوم نہیں ہو سکتے دستے نہیں. وہ پھر اللہ تعالی نے جس طرح اس ذات نے آپ چھپایا ہے اپنے کلام اپنی صفتاں شاناں دے اظہار واسطے اپنے نبی اگے کیتے. یہ مظاہر ہیں اللہ تعالی دی شان دے. اسی طرح ابلیس چھپیا ہے اس دے یار سنگی بیلی کافر یہ لانتی ہیں اس دے مظاہر. ہوں ابلیس دی پچھان ہوے گی نا تو ان دے یاراں تو ہوے گی جی میں اللہ دی پچھان اللہ دے یاراں تو ہوندی ہے نبیاں تو اسی طرح ابلیس دی پچھان ہوے گی ان دے یاراں تو. اس دے یار کون نے کافر. کافر جڑا کام کرن گے یقیناً وہ شیطان والوں سمجھیا جے جس طرح کہ اللہ دے نبی ولی کام کرن تے رحمان والوں سمجھیا جے. سمجھ آ رہی نے گل کہ نہیں آ رہی. سانو ہن اصول مل گیا کہ کافر جیڑے کام نو پسند کرن میری گل لفظ میرے غور ہوئے
جیڑے کم نو کافر پسند کرن اس دے نیڑے مسلمان نہ جا، جے گیا تو شیطان دے رات ٹر پیا۔ کافر دی پسند تے شیطان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ اللہ دے نبیاں ولیاں دی پسند تے رحمان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہے کو نا؟ کافر تے مومن دی پسند نہیں ایک ہو سکتی۔ یہ بڑی نقطے کی گل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان نال دسو کھاونا کی ہے؟ کھانا ایک دنیا دا کام ہے نا، کھانا دنیا دا کام ہے نا، لیکن کھانے والی پسند بھی ایک نہیں ہو سکتی، باقی کتنے رہے؟ کیوں کہ کافر کھاندے نے، قرآن فرماندا ہے یاکلون کما تاکل الانعام، کافر کھاندے نے جانوراں وانگوں۔ سورت محمد چ بیان ہے کافر کدے وانگوں کھاندے۔ کیا مطلب؟ جانوراں دا کھانا بے مقصد، آخرت واسطے نہیں، اللہ دی عبادت واسطے نہیں۔ جانور دا کھانا بھی بے مقصد، محض پیٹ پوجا، اور کافر دا کھانا بھی بے مقصد، جبکہ مومن دا کھانا با مقصد ہو۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ اگر اللہ تعالی دا نظام حیات، زندگی دا نظام بغیر کھان پین تو چلیا ہوندا، اللہ تعالی اس دنیا دے اندر جیون دا نظام کھان پین تو بغیر رکھیا ہوندا نا، تو مومن نے کھان پین دے نیڑے نہیں تھی جانا کہ میں جیون کھانا سی جینے واسطے تے جینا سی رب واسطے، تے جینا مینوں کھان تو بغیر نصیب پیا ہوندا ہے، میں ایویں فضول وقت کیوں ضائع کراں، میں اپنے مولا دی یاد وچ وقت گزار چھوڑا۔ سمجھ نہیں لگی میری گل دی؟ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ تا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ستہ دی حدیث مبارک، کہ الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحدہ۔ سرکار نے فرمایا کافر 7 آندراں وچ کھاندا ہے اور مومن 1 آندر وچ کھاندا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی نہیں؟ ایک سنن دے آدی ہو نا تسا، موسیقی دے دیوانے بچارے، تو کی لگے ہوں قرآن حدیث نال دین نال۔ الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آندرا بھردا ہے، مومن 1 آندر بھردا ہے، 1 آندر وچ کھاندا ہے۔ اس دا مطلب تواڈے سمجھنے چ ہونا ہے کہ کافر زیادہ کھاوے گا، مومن تھوڑا کھاوے گا، لیکن اس دے برعکس سانو تے انج بھی نظر آتا ہے کہ کئی نیک مومن اللہ دے بہت زیادہ کھاندے نے، تو کئی کافر یہو جہ بھی ہیں جنہوں میرے خیال دے 1 وقت دی روٹی نصیب ہوتی ہے، دوجے دی ہوتی نہیں، بھوکے ہیں۔ تو پھر مولانا عنایت اللہ سانگلے والے بہت کھاندے سن، ڈالیاں دے ڈالے پی جاندے سن، لیکن اس بندے دا کم سی، کمال سی، جتنا کھانا ہے اس نہ سستی آنی نہ نیندر، کھا کے وضو کرنا ہے، کپڑے اتوں قمیص لا کے وضو کرنا ہے، سردیاں بھاویں گرمیاں، تے نفس نو آکھنا تین میں کھوایا مولا سونے دی یاد دی خاطر، اور میں ساؤن نہیں دینا۔ جو مسلے دے کھلونا ہے، تقریر تو بعد فارغ ہونا ہے تو مسلح نپ لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے کافر آکھاں گے جڑا اتنا کھاندا ہے؟
حدیث دا معنی اس واسطے بزرگ فرماندے ہیں عوام الناس اور میری مراد خطیب امام سارے وچ یہ لوگ ترجمہ نہ پڑھن حدیث قرآن دا نہیں تے ایمان اپنا دے بیٹھن گے. اصل کمال جڑا ہے وہ حدیث قرآن نو سمجھنے اور یہ اللہ دے فضل تو بغیر نہیں آ سکتا. اللہ عالم بمراد رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزارش کرنا اس کا مطلب یہ کہ کافر نو کھان دی ہرس محض ہرس دی خاطر محض دنیا دی خاطر مومن نو کھاون دی ہرس نہیں ہوے گی. یہ کھاوے گا تو محض مولا تعالی دی خاطر عبادت دی خاطر. یعنی دوسرے لفظاں وچ اے کافر تے مومن دے ارادے مقصد تے نیت دا فرق دسیا گیا ہے. لہذا کھان والے کام دے اندر بھی مومن تے کافر ایک نہیں ہو سکتے. اسی طرح شادی بیاہ اسی طرح کپڑے پانے. مومن کپڑے پاوے گا کام دنیا دا ہے لیکن مومن پاوے گا اپنا ستر چھپان دی خاطر. کیوں اللہ دا حکم ہے ستر چھپا حیا وچ رہو. کافر سردی واسطے پاوے گا گرمی واسطے پاوے گا ستر چھپان واسطے نہیں. جو ماں نال زنا پہ کرتا ہے ہلے ستر کے چھپانا ہے. کچھ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. مسئلے سمجھنا دین سمجھ دین دی روح پہ سمجھانا. ہوں کافر تے مومن دی پسند ایک. کافر دنیا دا عاشق ہوے گا مومن آخرت دا عاشق ہوے گا دنیا دا نہیں. کافر دا قبلہ کعبہ دنیا ہی ہوگی مومن دا قبلہ کعبہ اللہ آخرت. آخرت نو مومن تاں پسند کرتا ہے جو اے دے رب تعالی نے اس نو پسند فرمایا ہے. کلام مجید کھولو کلام مجید دے اندر جگہ جگہ دے اندر اللہ تعالی نے آخرت دی عظمت بیان فرمائی. آخرت دی مبارک کلمات نال تعریف فرمائی ہے. دنیا دی تعریف کسی تھان تے نظر نہیں ہوگی. اس واسطے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا نو عظیم سمجھے آخرت نالوں تے دنیا نو اعلی سمجھے فرمایا پورے قرآن دا منکر ہو. کیونکہ قرآن حکیم پوری دنیا دی مذمت آخرت دی عظمت بیان فرماندا ہے. اور جتھے جتھے قرآن حدیث دے اندر دنیا دی تعریف آئی ہونی ہے اس دنیا دی ہونی ہے جیڑی اللہ تعالی دے راہ وچ آخرت واسطے خرچ ہوے گی. دوسری دنیا دی تعریف کو نہیں کسی طرح. تو سنگیو میں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا سا کہ شیطان ابلیس جو کافر کام کرن گے سمجھا جے شیطان اللہ ہے. جو اللہ دے نبی ولی کرن گے سمجھا جے رحمان والو. کافران دا راہ شیطان دا راہ ہے. اساں جویں شیطان تو پناہ منگنے اپنے رب دی نماز دے شروع دے اندر اے اللہ لانتی شیطان تو سانو اپنی پناہ دے. حقیقت یہ خالی شیطان تو نہیں پیا منگنا ہے ہر شیطانی بندے تو پیا منگنا ہے کہ یا اللہ سانو کافراں تو پناہ دے سانو کافراں تو بچا کہ انہاں شیطان دی من کے جہنم جانا نال سانو نہ لے جان. یہ مطلب یہ نکلیا جیویں تیری نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھن تو بغیر نامکمل ہے تیرا جلسہ تیری محفل کافراں شیطاناں یہود نصارا دے فتنے سازشاں تے انہاں دے ذکر کرن تو بغیر بھی نامکمل ہوے گی. تیرا ایمان اگر مکمل ہوے گا تو انہاں لعنتیاں دا ذکر ضرور کرنا پینا ہے تاں جن تیرا دین لاگو.
کتب امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ دی نئی ترتیب مسند امام طحاوی دی شکل وچ میرے کول موجود ہے 10 جلداں دے اندر. اس دے اندر حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے اساں حضور پاک دی کچہری دے اندر زیادہ ذکر یہود تے نصارا دا کردے ہوندے سن. حدیث میں نہ بخاواں میری زبان وٹ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ تہاڈا تے دل سوڑا پیندا ہے نا. یہ بے ایمان بندے دی نشانی جے یاد رکھنا. کافراں دا ذکر آوے انہاں دی برائی ہوے انہاں دی مذمت آوے جدا دل سوڑا پوے سمجھے میں انہاں منافق ہاں. یہ موٹی پچھان جے وہ سمجھے میں پکا منافق ہاں. جسے اللہ دے دشمناں دا ذکر آوے انہاں دی مذمت ہوے انہاں دی مخالفت دا ذکر آوے انہاں دے فتنے شرارتاں نو کھولیا جاوے انہاں واسطے سختی دا ذکر آوے تے جس مومن دا دل کھلنا شروع ہو جاوے سمجھ لے میں ایمان والا بندہ. میں تمہیں پکی قرآن حدیث چ نشانی پہ دستا جی. یہ ہوں تسا آپ اندازہ لاؤنا ہے میری تقریر دے اندر سوڑا دل کیندا پیندا ہے تے دل کھلدا کیڑا ہے. خوشی نال قبول کیڑا دل کردا ہے. یہ تسا اپنے آپ پچھان کریا جی. میں تہاڈے اگے شیشہ کر چھڑیا. سمجھ آ رہی نہیں نا. میں تھوڑی خوشامد کرنے آیا بیٹھا میں نہیں آتی خوشامد کرنے دی. میں صدر جڑے آن خنزیر انہاں دی مطلب وقت تے صدراں دی میں خوشامد نہیں کرتا. تھوڑی کیا کرتا تو مینوں کی دینا ہے نہ تہاڈے ہاتھ کوئی نفع نہ نقصان تساں ماسا بھی کچھ نہیں کر سکتے. میری آساں امیداں اپنے مولا تعالی نال. ہن انہاں لوکاں دے شبہ دا اعتراض دا بکواس دا خباثت دا ازالہ ہو گیا نا. جڑے آندے جتھے بہندا انگریزاں دا ذکر چھیڑ لیندا ہو گیا ازالہ کہ نا کہ ساڈے پاک نبی دی سنت ہوئی. قرآن مجید کھولو جگہ جگہ تے اگر یہود نصارا دا ذکر نہ ہوئے انہاں دے فتنے شرارتاں دا ذکر نہ ہوئے اگر انہاں دی خباثتاں دا ذکر نہ ہوئے اگر انہاں تو پرہیز کرن دا مسلماناں نو درس نہ ہوئے میں مجرم. اگر جگہ جگہ تے قرآن مجید نے اے انداز اپنایا ہے تو مڑ قرآن مجید دی سنت مبلغ ادا نہ کرے تو اور کندی کرے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعریف مبارک آپ دی حمد و ثنا ضرور عبادت ہے مگر ہر عبادت کا ایک وقت ہے. نماز جیڑی ہے نماز اس دے اندر جتھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اتھے تو نبی پاک سرکار دی نعت دی عبارت چ پڑھے تیری نماز ہو سی. ہم بختہ نو انہاں بھی پتہ نہیں جتھے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید دے اندر آپ دی تعریف آئی کیا آپ دے نال پیچھے اگے پیچھے آپ دے دشمنا دوتے لان تان انہاں دے عذاب انہاں دے شرارتاں فتنہ انہاں دی مذمت وہ نہیں نال کھڑی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھی پتہ نہیں کہ بےمانہ تے بے غیرتاں والے نویں ذکر اس قوم نے کڈے نا کہ حضور دے دشمناں دے خلاف تے بولنا نہیں تے نری منافقت نال حضور دی تعریف کیتی رکھنی. جے دشمناں دا ذکر کوئی کرے او چھڈو صحیح سجنا دی محفل. ساڈے قیامت والے دن نپیچن نو انی گل ساڈی کافی کہ سانو جڑا رب عذاب علیم دینا ہے اپنی پناہ بخشے وہ اسے نقطے تے دینا ہے کہ تو آپ انگریزاں دیاں 2-4 مصنوعات وہ بھی پیدا میں کیتیاں انہوں بھی تے انہاں چیزاں نو بھی پیدا میں کیتا ان دیاں مصنوعات جڑیاں سن انہاں نو استعمال کر کے تے کس تو انہاں دے خلاف بولن بھی نہیں سن دیندا چلن بھی نہیں سن دیندا تے بے ایمانہ کوئی میری بھی شاید استعمال کرتا تھا
تو ہوں کی جواب دے گا؟ بوتھا کندا اتنے بوتھا ویکھے گا؟ جدو رب نے تیرے تے سوال کیتا کہ تیرے تے اپنے ذہن دل دماغ زبان دی گل ہے کہ جس دی مصنوعات استعمال کرو اس دے خلاف نہ چلو نہ بولو، تو کائنات کیا بنائی تھی؟ مردود میرے خلاف بولدا بھی سہ، میرے خلاف چلتا بھی سہ، میرے خلاف اولاد لاندا بھی سہ، یہ داڑھی مننا تے ٹیویاں ویکھنیاں تے جو بربادی ہے، یہ جو تو کام کردا سہ سارے دے سارے میری مخالفت دے۔ انگریز دا حق بنتا ہے اس دے خلاف نہ بولیا جاوے، کیا رب دا حق نہیں بنتا کہ اس دے خلاف نہ چلیا جاوے نہ بولیا جاوے؟ ہوں پروفیسر کھڑ لیا تو آخو جواب دے، ہوں میرے تے کرن اعتراض۔ اور سنو، سانو کافر خود اور کافران دی مصنوعات استعمال کر کے انہاں دے قول فعل دی مخالفت کرن دا حکم ہے، جیڑا نہیں پورا کرے گا جہنم جاوے گا۔ لیکن اللہ دیا نعمتاں استعمال کر کے تے اللہ دی مخالفت دا حکم کجا؟ اجازت ہی کوئی نہیں۔ جتھے اجازت نہیں اتے پوری قوم بے ایمان بن کے مخالف بنی کھڑی ہے رب دی، اور جتھے مخالفت دا حکم ہے اتے چشتی دے چشتی نو سنن والا اگر کوئی مخالف بن جاوے تو پھر تانا بجے۔ ہوں کوئی سینے میں تیر وجا کہ نہیں وجا؟ اللہ دے فضل نال انگریزی ٹٹواں دی طرفوں جڑا سوال اٹھے گا ساڈے کول ایک نہیں منہ توڑ 20 جواب ہون گے۔ ہاں، اور جواب بھی بد تو بد ہونا ہے، انج دا جواب کہ باطل چیکاں مارے جویں ال چیک دی پھر سوال ہے۔ ہوں میں اس ابتدائیہ تو بعد اس تمہید تو بعد جناب دے سامنے اپنے موضوع دیاں 4 گلاں سناواں، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ موضوع کی دسیا؟ سکولوں کالجوں سے متعلقہ 4 چیزوں کی وضاحت۔ وہ کیڑے 4 چیزیں جنہ دی حقیقت اس لیے مولویاں مفتیاں نو مطلب معلوم نہیں، تھانوں میں آگاہ کرنا چاہنا وہ کہڑی چیزاں دسا۔ ہوں یہاں 4 چیزاں تو باخبر ہو سے، اگر انہوں جانے گا تو تو اپنا دین ایمان بچا سکنا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ شیطان تینوں انج اچک لائے گا بالکل جھٹ دے اندر، جی میں اچکی کھڑا ہو چکی کھڑا ہو۔ وہ 4 چیزاں سنو ادھر میرے حال توجہ۔ انگریزی زبان، انگریزی تعلیم، انگریزی تہذیب، انگریزی مذہب، یہ 4 چیزیں تھانوں اس ترتیب نال انہاں دے خلاف بیان، انہاں دی تحقیق، انہاں دے اتنے رد و قدا کسے تھان تے لبنی نہیں۔ یہ صرف اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز دے کول ہے۔ تے سنو گے تے جویں آندے نے نا کسے دی جڑ تک پہنچ جانا، بس جڑ تک جا کھلو میں۔ یارو مسلمان دی سوچ بڑی اچھی ہوتی، ایسا مسلمان نہ رہے پتہ نہیں کی بن گیا سانو کہ کافر جنہاں نو لاٹو آنگو کھڈاوے مسلمان کتوں ہوں گے؟ یہ مسلمان آخنا مسلمانی دی توہین ہے۔ جنہوں کافر لاٹو آنگو بھواوے نا یہ مسلمان آخنا مسلمان دی توہین ہے۔ مسلمان ایسی عظیم فکر دا مالک ہوندا ہے کہ پوری دنیا دے کافرانو مسلمان لاٹو آنگو بھوا چھڑدا ہے۔
جیڑا انگریز دا کھوتا بن کے تے اون دے اگے پیا لدیوے تے پتہ ہی نہ لگے میرے نال کافر کردا کی پیا، اینو مسلمان آکھنا مسلمانی دی بےعزتی۔ مصطفیٰ کریم دے صحابہ یار، امام احمد رضا جیسے، پیر مہر علی شاہ جیسے اللہ دے مرد مومن، یہ لوگ سن جنہاں کافراں نو بھوا چھڈیا، کافراں دا دا انہاں تے نہیں چل سکیا۔ کافر ہمیشہ حیرت وچ گم رہا ہے کہ وجہ کی ہے کہ اے لوگ میرے قبضے کیوں نہیں آتے۔ اور میں اللہ تعالی دے فضل نال تینوں ایسی عظیم بلند فکر تے لے جاواں گا کہ تساں خود پھر کافر تے انگریز نو جڑا وڈا لچا سیاਣਾ بندا ہے اس نو لاٹو وانگو بواؤ گے۔ تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ بواونا چاہتے ہو کافر نو یا تساں بھمیونا چاہتے ہو؟ میں ایویں لگتا ہے کہ تساں اسے گل تے راضی ہو کہ وہ سانو کھوتے آنگو استعمال کرے تے اساں نہ کریے۔ کیونکہ غلامی، اقبال فرماندا ہے اساں بن گئے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ اساں جڑے انگریزاں دے ٹٹو ٹٹو در ٹٹو ٹٹو در ٹٹو غلام در غلام، کئی صدیاں دی جو غلامی ہے اس قوم دا آندا ضمیر ہی مر گیا ہے۔ یہ آزادی چاہندی نہیں، یہ آزاد گل چاہندی نہیں، پسند کردی نہیں۔ ہاں جی تاں بیچارہ وہ فرماندا ہے تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہن چیزاں ہیں چار، انہاں چوں چیزاں دا فرق سمجھنا ضروری، پھر آپس دے اندر انہاں دا جوڑ کیویں تعلق کیے ربط کیے اس نو سمجھنا ضروری۔ جاہل دنیا اج کل دے جاہل ملا اترے مفتی بڑے بیٹھے نے، دین دے ابجد تو واقف نہیں، نکاح طلاق دے مسئلے انہاں نو سیدھے نہیں آوندے، تے بڑے بڑے مفتی تے شیخ المشائخ تے پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر پتہ نہیں کی بلاواں بڑے بیٹھے، انہاں اتریاں نو کی بندہ کرے؟ پھر آندے نے چشتی ساڈے خلاف بولدا، بے اتری دے تساں کتے کھاتے دے ہو تے میں بھی تہاڈے حق وچ بولاں۔ ویلے بیچارے سوائے لنگر تنن تو انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، لنگر ہوے تو موڑے انہاں دیاں ستھنا ڈھلیاں ہوندیاں وے، مت کوئی خانہ خالی رہ جاوے۔ وہ آندے جی زبان میں کیا حرج ہے، زبان تو کوئی سیکھ سکتا ہے، زبان میں کیا حرج ہے؟ وہ اتری دا حقیقت نو پچھان ہے، زبان دا مسئلہ نہیں، زبان دے پیچھے تین چیزاں اور پئیاں ہیں۔ خالی زبان دا مسئلہ نہیں، یہ چار چیزاں کٹھے جڑیاں ہوئی ہیں، زبان، تعلیم، تہذیب تے مذہب۔ ہوں میں ہر شے دی وضاحت کرنا، اج ایک میں نواں حوالہ دے کے اپنے دعوے نو ثابت کراں گا، اور نواں حوالہ بڑے کاظمی صاحب دا لاواں گا۔ یہ علاقہ زیادہ اس دا متقد بنتا ہے، اس واسطے میں اس دے حوالے نال جناب نو سنانا ہے، اور حوالہ یہ جا پٹ لیا عقل تہاڈی تنگ رہ جائے۔ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہوں سجڑوں انگریزی زبان تے تساں جانتے ہی ہو، اس کی وضاحت کی لوڑ ہے۔ انگلش اندر چنگی گل بھی بول سکتے ہو، مندی بھی بول سکتے ہو۔ انگریزی مذہب کی ہے تے انگریزی تہذیب کی ہے تے انگریزی تعلیم کی ہے، یہ سمجھاونا ہے۔ انگریزی مذہب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر سمجھنا، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم نو خدا دی زوجہ سمجھنا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیاں دا، چوڑیاں دا، انگریزاں دا، یہ مذہب ہے، عقیدہ ہے۔ اور مذہب آخ دین عقیدے تے عبادتاں، عقیدے تے عبادتاں کیا آخ دین؟ مذہب۔ انگریزاں والا عقیدہ رکھے،
جس طرح حضرت عیسیٰ تے حضرت مریم دے بارے ہوں میں دسیا، یہ آدھے عقیدہ تثلیث، تین مننے اس طرح خدا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تے حضرت مریم نو اللہ تعالیٰ دے جس طرح لگتے مدرسے نے اس طرح نعوذ باللہ من ذالک مننا، یہ انہوں دا عقیدہ ہے۔ پھر سلیب گل چ لٹکانی اور یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے ٹنگیا گیا ہے، یہ بھی انہوں دا عقیدہ ہے۔ عبادت انہوں دیاں جس طرح وہ گرجے چ وڑ جاندے، گرجے جا کے جو عبادت کرتے ہیں پھر ٹل کھڑکاندے، وہ ٹل کھڑکاونے اسی طرح عبادت کرنی، یہ انہوں دا مذہب ہے۔ عقیدہ تے عبادت انہوں والیاں جہاں بندہ اختیار کر لے گا، ہاں جی، وہ آخیا جائے گا عیسائی۔ کیا آخیا جائے گا؟ انہوں اصا عیسائی آخان گے، جی میاں چوڑا ہو گیا ہے، انگریز عیسائی بن گیا۔ دوسری شے ہے انہوں دی تہذیب، انگریزی تہذیب دا خلاصہ کیے، لبے لباب کیے۔ انگریزی تہذیب دا خلاصہ ہے لا دینیت، کے دین کوئی شے نہیں، آسمانی کوئی شے نہیں دین، جیڑا بندیاں دی زندگی وچ دخل اندازی دے وے، اے انہاں دے وچ ہے۔ توجہ، اے انہاں دے مذہب وچ گل داخل ہے کہ رب ہے صحیح لیکن اس دا دین کوئی نہیں۔ مذہب یہ ہے کہ رب ہے بھاویں وہ جویں دا مننو، تہذیب یہ ہے کہ دین اس دا کوئی نہیں، وہی اس دی کوئی نہیں، کتاب اس دی کوئی نہیں۔ جیڑی کتاب کے ساڈے زندگی دے معاملات دے اندر دخل دے وے، یہ نظریہ، یہ تہذیب انہوں دی کدو پیدا ہوئی ہے؟ یہ آدھے نے سیکولرزم، روشن خیالی، بھی دین کوئی نہیں، وہی کوئی نہیں، اساں جویں مرضی رویے، جو مرضی کریے، دین نہ کوئی ہے رب دا تے نہ ساڈے کام وچ مداخلت کر سکتا ہے۔ اگر ہے تو کسی دا ذاتی معاملہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، خدا ہی معاملہ نہیں، آسمانی شے نہیں۔ یہ لانتی نظریہ انہوں دا کس لیے بنیا ہے؟ سمجھاواں، ایک نقطہ اتنے سمجھو کہ اصل یہ نظریہ یہود نے پیدا کیتا ہے۔ ایک عیسائی قوم ہے، ایک یہودی قوم ہے۔ یہ ہو جائے فتنے بناون دے اندر یہودی سب تو اگے اگے۔ یہ سہرا جڑا ہے نا لعنت دا، یہ یہودی دے سر ہے۔ یہودی نے سارے سائنسدان، جن سائنسدان ہوئے نے نا، سارے یہودی نے۔ کانٹ، روسو، ہیگل، کارل مارکس، یہ جن بھی خنزیر گزرے، نیوٹن، یہ سارے دے سارے یہودی نے، نسلی یہودی نے۔ کوئی انہوں دے وچوں بش وانگوں عیسائیت دا پردہ پا کے عیسائی مذہب نو تباہ کرنے واسطے وچ بن گئے، عیسائی بن بیٹھے۔ جس طرح کے یہودیاں وچوں عبداللہ بن سبا یہودی مسلمانوں دے مذہب نو تباہ کرنے دی خاطر نبی پاک سرکار دے صحابہ دے دور دے اندر، تابعین دے دور وچ مسلمان بن کے وچ بڑھ گئے۔ تین تو فکر ہی کوئی نہیں، تو کسی دی لت کھچنا نہیں گوارا کرنا ہے، پسند نہیں کرنا ہے کہ میں کسی دی لت کھچاں، کسی دشمن دی نہ۔ تینوں صرف ایکو فکر دیتی گئی ہے، جیڑا تیری لت کھچنا چاہے انہوں آرام نہ لگے دے چڈو، آ پڑ تو بچارا ایڈا اکلو پیدل ہویا پیا ہے کہ دشمن تیری لت کھچن دا آکھے کہ میں تیری لت کھچ کے تینوں تھلے تھٹو آؤں، تو چپ کر کے آنا ہے تمہارا بھی حق ہے۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام کسی کا دل نہیں توڑتا، کیونکہ تمہارے دل میں بات آ گئی ہمارے ٹانگ کھینچنے کی، لہذا یہ ٹانگ حاضر ہے۔ یہ بیچاری بدھو قوم اتنے پڑ گئی۔ کوئی ایک ہوے گل سمجھاون والی تو میں بھی سمجھاواں۔ جلے دی تانی بگڑی ہوے تے اون دے سوارن واسطے بھی کوئی گھنٹے چاہیے، جتھے اینی قوم بگڑی ہوے یہ سوارن واسطے کتنا وقت درکار ہے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے۔ آندے نہیں ہوئے اگر میاں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، سب کچھ ڈھا دے، پر کسی کا دل نہ ڈھا۔ آندے ہوں ہو
صدقے 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 سبق تو صدقے مسجد گرا دیو وہ کسی کا دل نہیں ڈگنا ایویں نا. ہاں جب مسجد خانہ خدا گرا دو گے اس نال کسی کا دل نہیں ڈگنا. کسی مسلمان نو تکلیف نہیں ہونی, نبی پاک نو تکلیف نہیں ہونی بھی خدا دا گھر پہ ڈگتا. اچھا میں سمجھنا بھائی یہ مسیطاں کیوں ٹھائی آتے ہیں سڑکاں بناون واسطے. اچھا اچھا تساں بابا تواڈے کول موٹی ساری دلیل ہے. 14 نمبر چنگی جان دے ملتان والی اس چوک مسجد ہے سی. 14 نمبر چنگی دے چوک مسجد ہے سی, وہ ڈگ گئی شہید ہو گئی. تو شہید نہیں ہوا, تو لنگر تے شہید ہو. جب روٹی چھکن کا ویلا آئے نا اس نے شہید ہوا جائے, کیونکہ تا شہادت کا میدان یہ ہوئی ساڈا ہور کوئی نہیں. ہاں میں آنا ہونا بریلوی جدو مرن یہاں کا سر دے کے چوے اگو امین اچھی آواز نال یہاں کا کربلا بھی دے گے, یہاں کی جنگ بدر بھی دے گے, یہاں کا سارا کچھ دے گے. دیوبندی خنویر کھڑا ہے, وہ کام ہے دیگ دے خلاف بولنا. دیگ حرام ہے, دیگ جو ہے چاول کھانا حرام ہے. اور یہ بے ایمان کھلوتا ہے, یہ حق کے دیگ دے حق بولنا کہ دیگ کھانا فر لے. دیگ تو بغیر مسلمان نہیں بچ سکتا. یہاں دی دیگاں دی لڑائی ہے. دین مسجد ڈھاندی پئی ہے, دین ڈھا گیا, سارا کچھ ہو گیا ہے, پر دیگ دی لڑائی قائم ہے. ایمان نال دسیا جی قاری شفیق صاحب ملتان چوں اس مسجد شہید ہون دے خلاف کوئی آواز اٹھی, میں لاہور آن کے اٹھائی بیٹھا. پر ملتان مسجد جتنے پورا دین ڈگا پیا اتنے مسجد رڑکی روئی ہے. پیر بلے شاہی ہوئے آخیا اچھا جو بکواس جوڑو کسی ولی دے تھپ دیں جی. تے سرائکی علاقے دا جہاں کوئی مراسی بولے وہ آدھا غلام فرید. خواجہ غلام فرید دی روح نو ہی پتہ نہیں ہونا بھائی یہ کتوں آیا ہے. غلام فرید وہ ہوندا غلام فرید بلوچ لوگ سمجھی کھڑے ہوندے نے خواجہ غلام فرید. تو سارے اترے پنجاب والے علاقے جہے بندے کوئی جھوٹ جوڑن گے مراسی بے ایمان شیطان وہ بابے بلے شاہ کرتے ہیں. یہ بچارے دونوں فقیر اللہ دے بڑے مظلوم ہیں, بڑا ظلم انہاں ہوتا ہے. ایمان نال مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے, کفر ہے. کسی دا دل نہ ڈھاوی. اللہ نے گھر دی توہین نو اس تو معمولی سمجھنا. اور پھر دل کافر دا بھی دل, سارے دا دل آ کے کافر دا دل بھی نہ ڈھاؤ. بار صورت ہوں تہذیب کی ہے انگریزاں دی, یہ ہوئی مسئلہ سمجھنا اوکھا ہے. تہذیب انہوں دی کی ایک کدو شروع ہوئی, کی فتنہ اٹھیا جدوں یہودیاں نے سائنس ایجاد کی ہے نا. تے یہودی جڑا ہے نا یہ شروع تو بے ایمان مذہب دا قاتل دشمن ہے, تے عیاشی بدماشی کرن دا اے شیطان ہے. یہ آتا ہے مینو کوئی رسا نہ ہوئے گل. پہلو انہوں نے اپنی کتاب تورات بدلی, پھر یہ دشمن سن عیسائیاں دے, عیسائیاں نال بڑیاں جنگاں رہیاں یہودیاں دیا. پھر انہیں دوجی چال چلی بھی انج کرو بھی عیسائی جڑے ہیں نا انہاں دے مذہب نو مکاؤ. سائنسی ایجادات جدوں ہوئیاں انہاں عیسائیاں دے مذہب مکان دی خاطر نوی تہذیب پیدا کی. نوی سوچ, جدید روشن خیالی, سیکولرزم. کیا انہوں نے آخیا میاں انجیل جڑی کتاب ہے نا ہوں ہے وہ یہودی سن لیکن عیسائی پادریاں دے روپ سن, تا عیسائی چھتی پھس گیا. انہوں کہنے لگے بھائی گل یہ کہ یہ جڑی انجیل ہے نا نہ تے انجیل حکومت ہوے, حکومت انجیل دے تابع نہ ہوے, نہ روزی کماون دے مسئلے دے اندر انجیل ہوے, نہ رہن سہن دے مسئلے
جیویں رویے جیویں کھائیے جیویں اساں حکومت چلائیے انجیل دا کوئی کام نہیں وچ آنا. مقصد کی سی بھئی انہاں نو اپنے مذہب تو کڈ لئیے. عیسائی مذہب دے اندر ایک شے ہے سی، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. عیسائی مذہب دے اندر ایک شے ہے سی کی دنیا چھڈنا. اینو آندے سن رہبانیت. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم انے تارک دنیا سن کہ آپ دے ترک دنیا دا معاملہ اتوں تک سی کہ مکان نہیں سی پایا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بالکل مکان نہیں سی پایا. کوئی بستر نہیں، کوئی منجی نہیں، کوئی شے نہیں. درختوں دے تھلے سو کے آپ گزارا کرنا. ایک دن اٹ اپنے سرہانے مبارک رکھ کے ستے سن تو ابلیس آ گیا. ابلیس کہن لگا عیسیٰ اے صرف اٹ رکھی پیا ہے، باقی دی دنیا آپ نے فرمایا دنیا تیری ہے میں چھڈی پیا، میرا کوئی تعلق نہیں. اس آخیا اٹ بھی تو میری دنیا دی. آپ نے اٹ سٹی، اس تو بعد باہ سرانے رکھ کے سوندے سن تے گزارا کرنا. سمجھ نہیں لگی گل دی. ہوں یہودیاں ویکھیا بھئی یار اساں جو سائنسی ایجادات نال اس دنیا نو کرنا ہے تباہ، عیاشی تے لاؤنا ہے، تے جے عیسائی ایویں مذہب تے پابند رہے، انہاں وچ رہی رہبانیت تو دنیا اج چھڈی رکھی ہے نا، تے کیویں پھسن گے؟ لہذا پہلے نمبر تے انہاں نو آکھو مذہب ختم. مذہب دا کی کام ہے؟ آزادی. اینو آکھدے نے آزادی. کی آندے نے؟ آزادی دا معنی کرتے ہیں مذہب تو آزادی کہ بندے دی زندگی دا ہر کم مذہب تو باہر ہے، مذہب دی کوئی بھی دخل نہیں ہو سکتی، مذہب غلط شے ہے. بلکہ وہ لانتی آکھدے مذہب ایک شرارت ہے، فتنہ ہے. اگر ہے تو ذاتی معاملہ رکھ لو، جنہ مرضی رکھ لو. جنہ خدا کو پابند ہے، خدا پابند کرے گا تو کوئی عذاب دے گا، کوئی آخرت تے فلاں، یہ چھڈو انہاں گلاں. ادھر انہاں دا حملہ ہویا کامیاب یہودیاں دا. اس تو بعد حملہ آ گیا. ہن انہاں نوں وڈی رکاوٹ سی مسلمان. انہاں نوں پتہ سی کہ یہ ہے بنیاد پرست، یہ ہے انتہا پسند. انہاں دے وچ ہوندے نے اللہ دے ولی. مجدد جہے انہاں دے دین نو رکھدے نے محفوظ. وہ کافر سن عیسائی. انہوں نے نگاہ مذہب کی شاید سی، انہیں چھڈ کے دنیا کے پیچھے ہر شے ایک پاسے رکھی. لیکن یہودیاں نو پتا سی وڈی رکاوٹ جہی بننے نے آ مسلمان بننے نے. ادھر ٹریا مذہب دا حملہ اس نہ کیتا. مذہب دے واسطے مشنری سکول انہیں کھولے سن جس دے اندر عقیدہ تے عبادت عیسائی والیاں سکھائیاں جاندیاں سن شروع لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہویا. مسلمان کون جڑا اپنے پتر نو عیسائی بناوے بنا سکتا سی؟ نہیں. ادھر قبول کسے کیتا. انہاں آخیا یہ ایک پاسے رکھو، انہاں نو نپو دنیا دے راہیں. جس طرح میں مثال دینا، کنڈی ہوندی نا، کنڈی مچھی نو نپن واسطے، اس کنڈی دے اوتے کی لاندے نے؟ بولو. پنجابی چلو آندے نے گنڈویا. وہ اتنے لا کے تے سٹ دے نے، مچھی نپدی ہے، وہ ہور ڈھیلا کرتے ہیں. جدو ڈیڈ تک پہنچ جاتی نا کنڈی، وہ کنڈا ڈیڈ تک کپڑ جاتا ہے تو پھر وہ کھچنا شروع ہو جاتا. وہ پھر فرقتا تو بڑا ہے، پھس جو گیا. انہیں نپ کے ہوں انہوں چھری پھیرن، ہوں جو مرضی کرن، آ جو گیا. دوسری مثال، جدو خرکار آتے نا، خرکار بال چکن واسطے، ایک پاسے تے نشے دا رومال ہوتا ہے نا، دوجے ہاتھ شکر پارے کھان دیا چیزاں. بال نو آخن گے پتر مٹھائی لے، بال مٹھائی لین آئے گا تو نشے کا تو پتا کو نہیں. انہیں نک نہ لاؤنا، انہوں اپنی ہوش نہیں رہنی، چل پی لی وہی پتا لگنا او غیر علاقے چپڑیا ہونا. تسی بھوڑے ایڈے بن گئے ہو کہ تسا سمجھتے ہو خالی ایویں بال چکیندے نے تے وڈے نہیں چکیندے. وڈیاں نو چکن واسطے بھی ہیں سارے طریقے.
مولوی بھی چکیندے نے، پیر بھی چکیندے نے، سارے چکے جاندے نے، چکن دے طریقے ہیں۔ علامہ اقبال بولے ویکھتے صحیح، وہ مفکر سی، وہ پہنچن ویکھو، توجہ نال بول سبحان اللہ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ سنگیا کلندر اقبال فرماندا ہے مسلمان آ مینوں ڈر لگدا ہے تیرا مزاج بالاں والا ہے، نکے نکے بالاں والا مزاج ہے، تے انگریز شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے، انہاں شکر پارے تینوں وکھا کے سارے نوں چک کے لے جانا، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا سانوں کون لے گیا، خرکاراں دے ہاتھ چڑھ جانا ہے، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ ہن اے دی وضاحت کردیاں میں پاک نبی سرور دی حدیث سنانا، ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ۔ ایک پاسے فرمان رسول ہے، ایک پاسے فرمان خدا ہے۔ اللہ سونے دا فرمان سنا کے پھر فرمان رسول سنانا۔ سورت زخرف، کیڑی سورت؟ سورت زخرف آیت نمبر 33 34 35 36 سونا رب فرماندا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون۔ جڑے جیندے بیٹھے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ سورت زخرف مولا سونا فرماندا ہے اگر یہ گل نہ ہوندی کہ سارے لوکاں نے ایک دین تے ہو جانا سی، سارے لوکاں نے ایک دین تے ہو جانا سی، اگر اے گل نہ ہوندی تے میں کی کردا، کی اساں کردے؟ سونا رب فرماندا ہے اساں رحمان دے منکراں کافراں دے واسطے اساں انہاں دے گھراں دیاں چھتاں چاندی دیاں بنا دے، سیڑھیاں چاندی دیاں بنا دے، ہاں جی سیڑھیاں چاندی دیاں بنا دے، جنہاں دے اوتے انہاں چڑھنا سی، اور انہاں دے گھراں دے دروازے چاندی دے بنا دے، اور انہاں دے تخت صوفے بہن واسطے چاندی تے سونے دے بنا دے۔ اللہ سونا قرآن دے اندر فرماندا ہے ہاں جی جے اے گل نہ ہوندی کہ سارے اکو دین والے پاسے لگ جانا سی، کی مطلب سارے کافر بن جانا سی، تے پھر اساں اے کر چھڈ دے کہ اساں کافراں دیاں چھتاں وی مکاناں دیاں سونے چاندی دیاں، انہاں دیاں سیڑھیاں وی سونے چاندی دیاں، انہاں دے بیٹھ دے تخت وی سونے چاندی دے بنا چھڈ دے، انہاں دے دروازے وی سونے چاندی دے بنا چھڈ دے۔ مولا فرماندا ہے پر اے سارا کچھ دنیا دے اندر ورتاؤ دا سامان ہے، متقی لوکاں دے واسطے آخرت افضل تے بہتر ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ ذرا بول چل سبحان اللہ۔ کی مطلب اللہ تعالی ساری ایک کمزوری بیان فرمائیے، سونے رب ساری کمزوری بیان فرمائیے کہ میں کافراں دے مکان بھی سونے چاندی دے بنا دینے سن، پر گل یہ سی جے انج میں کردا
تو مسلمانہ بھی کافر بن جانا سی. اور مرے میرے ال توجہ کر. سورت زخرف اللہ تعالی ساری کمزوری دسی ہے. کافران دے محل مکان سونے چاندی دے بڑا چھڈنے فرمائے اور سارے کافر ہو جانا سی. جدو انہیں ویکھنا سی کافران دے مکان بھی سونے دے, کافران دے محل بھی سونے دے, سیڑیاں پاؤنیاں چھتاں بھی سونے چاندی دیاں. انہیں ویکھ کے آخنا سی کیڑی گل کرنا ہے مولی جنت دی, چھڈ پرے جنت دی. کیڑی جنت ہے ایک پاسے رہن دے. لے خدا بھی آ نہیں, سارا کچھ خدا ہے ہی تینا دے کول ہی, جنت ہی تینا دے کول ہی, رب راضی ہے تینا دے اوتے. ویکھ تے صحیح کی کچھ رب انہاں نوں دے چھڈیا ہے. لہذا اسا رہ دین تو اسا نہیں کسے دین نوں مندے. مولا تعالی فرماندا ہے مسلماناں کافراں دے محل سونیاں دے ویکھ کے انہاں کافر ہو جانا سی, تا کر کے میں انہاں دے سونے چاندی دے محل نہیں بنائے. بس سجنا معلوم ہویا رب دسیا وے جدوں بھی مسلمان برباد ہون گے کافراں دی دنیا ویکھ کے برباد ہون گے. جدوں مسلمان آباد ہون گے کافر دی دنیا ول جدوں نگاہ نہیں کرن گے اپنی آخرت ول نگاہ کرن گے, محمد عربی دے تابع دار رہن گے. توجہ نال بول ذرا سبحان اللہ. اوے سجنا صدقے جاواں سونے ربا تیرے قرآن تو. ہر دور قرآن جدو بولتا ہے انج لگتا ہے جی ہوں اتر رہا. کمینے دے پتر نے جڑے آتے ہیں قرآن پرانی کتاب ہے, وہ مرے پرانی. نبی پاک نے فرمایا قرآن پرانا ہوتا ہی نہیں. پرانا وہ ہوے جڑا گل کرے پرانی اگاں نہ آئے نویں دور. جیڑا گل کرے تے ہر دور دی کرے وہ پرانا کیون آخ سکنا. توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ. ہوں سمجھا جائے اللہ تعالی دسیا کہ کافران اصا مال متا دینے نے. ٹھیک ہے سونے چاندی والے تو محل ہونے دیا گے, تمہوں بچاونا بھی ہے کچھ نو. لیکن یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ مسلمان جدوں بےمان ہون گے انہاں جن بےمان ہونے نے جن ایک بےمان ہون گے انہاں کافراں دا مال ہی ویکھنا ہے. سونے نبی فرمایا ہے لکل امت فطرت و فطرت امتی المال. فرمایا ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, میری امت دا فتنہ مال ہے. بول چا سبحان اللہ. اللہ دے ولی کیویں بنتے ہیں؟ دنیا دا پیار ہے بت اندروں کٹ چڑھتے ہیں, بت توڑ کے پڑا رکھتے ہیں. یہ ساری دنیا دی یہ کھیڈ ہی تے اسے دی لعنت ہی جیڑی بےمان کیتی کھڑی ہے. کسی نے ابو جہل بنایا, کسی نے ابو لہب بنایا, کسی نے بش بنایا, کسی نے صدر بنایا, کسی نے جنرل بنایا, کسی نے ڈی ایس پی بنایا. یہ جن بےمان بنے کھڑے سارے کہ مگر بنے کھڑے. قسم خدا دی کر کے آنا جنہ چیر دنیا تے نہیں سا آئے تے ابو جہل بھی منی کھڑا تھی تو ہی رب ہے. میری گل تو توجہ نہیں فرمائی نے. جدو عالم ارواح ویسا روحاں دا جہان ہے رب سونے پوچھا الستو بربکم, تو کیا ابو جہل آخیا نہیں بلا بلا کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے آخیا تھی کہ نہیں؟ تو تھلے آن کے اور سن اور دلیل سن